اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سبق نمبر 58۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی بیٹی تھی۔ ان کا نام فاختہ ہے اور ام ہانی ان کی کنیت ہے۔ ان کا نکاح حبیرہ بن عمرو سے ہوا۔ شروع ہی سے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت تھی، مگر سن 8 ہجری میں مکہ جب فتح ہوا تب مسلمان ہوئیں۔ ان کی خوش قسمتی یہ کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے مکان پر قیام فرمایا اور ان کے مکان میں پناہ لینے والوں کو امان دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ معراج کا مقدس سفر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کے گھر سے ہی کیا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی مسائل پوچھا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور چلنے پھرنے میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، اس لیے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو بیٹھے بیٹھے ہی انجام دے سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتلایا اور فرمایا کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ اور لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کافی دنوں تک زندہ رہیں اور ان کا انتقال حضرت امیر معاویہ کی خلافت کے زمانے میں ہوا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت۔ حضرت ابو زید یعنی عمرو بن اخطب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ میرے چہرے پر پھیرا اور میرے لیے دعا فرمائی، یعنی اسی کی برکت تھی کہ ان کی عمر 120 سال ہو جانے کے باوجود سر میں چند ہی بال سفید ہوئے تھے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ ہر شخص پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے جو شخص یعنی رمضان کے مہینے کو پائے تو اس کو ضرور روزہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ رمضان کا مہینہ آئے تو یہ دعا پڑھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا سکھاتے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ ترجمہ، اے اللہ رمضان کے روزوں کے لیے مجھے صحت و سلامتی عطا فرما اور رمضان کو میرے لیے سلامتی کا مہینہ بنا اور اس یعنی مہینے میں کیے جانے والے میرے اعمال کو قبول فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ نماز جنازہ کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے میں شریک ہو کر یعنی صرف نماز پڑھے تو 1 قرات ثواب ملے گا، اور جو شخص جنازے کی یعنی نماز پڑھنے کے بعد دفن میں شریک ہو تو اس کو 2 قرات ثواب ملے گا۔ معلوم کیا گیا 2 قرات کی مقدار کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بڑے پہاڑ کے برابر ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ پاک دامن عورتوں پر یعنی زنا کی تہمت لگاتے ہیں پھر اپنے دعوے پر 4 گواہ نہ لا سکیں تو ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگاؤ اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہ لوگ یعنی سخت گنہگار ہیں۔ مگر جو لوگ اس تہمت کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا والوں کا حال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب انسان کو آزماتا ہے تو اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے، پھر وہ شکایت کرتا پھرتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹا دی، یعنی حالانکہ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو آپس میں کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے ہو، یعنی جس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ سخت حساب کا نتیجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس سے سخت حساب لیا جائے گا اس کو عذاب ہو کر رہے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ صحت کے لیے احتیاطی تدبیر۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہیں مارتے تھے اور نہ برتن میں سانس لیتے تھے۔ فائدہ،
اطباء کہتے ہیں کہ جو ہوا سانس کے ذریعہ باہر نکلتی ہے اس میں مرض کے اعتبار سے لاکھوں جراثیم ہوتے ہیں۔ جب انسان برتن میں 3 پھونک مارے گا یا سانس لے گا تو وہ جراثیم اس میں پھیل کر صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو، اگرچہ اتنی ہی دیر کے لیے ہو جتنی دیر میں بکری کا دودھ دوہا جاتا ہے، اور جو نماز بھی عشاء کے بعد پڑھی جائے وہ تہجد میں شامل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔